اور نبی اتنا پسند کرتے ہیں کہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یہ وہ علی کہ جو بچپنے سے جہاں مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے اپنے موضوع پر تمام کیا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. توجہ میری جانب فرمائیے گا کہ یہ وہ علی کہ جب ابھی ظاہری طور پر پہلے تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. حدیث قدسی ہے, پروردگار فرما رہا ہے, صلوات ہدیہ کرنے والا. یقیناً آپ اچھی تعداد میں ہیں, میں سفر کر کے آیا ہوں, آپ یقیناً یہاں موجود ہیں اور پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اہل بیت پر درود اس طرح بھیجیں جیسے حق ہے, مل کر آواز بلند صلوات ہدیہ. پروردگار فرما رہا ہے کنت خود مخفیات, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تمہیدی گفتگو سے گزروں گا, 2 منٹ مجھے دیجیے گا. کنت خود مخفیات, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا پہچانا جاؤں. اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا تھا دنیا مجھے جانے, دنیا مجھے پہچانے, عالم مجھے پہچانے, جس عالم کو میں نے ہی بنایا ہے. جب کوئی اللہ چاہ رہا ہے کہ پہچانے تو کیسے پہچانا جائے گا, کیسے جانا جائے گا؟ اللہ جب اپنی پہچان کروا رہا ہے تو فرما رہا ہے جب میں نے اپنی پہچان چاہی تو محمد و آل محمد کو خلق کیا کہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں. حدیث قدسی کے شیعہ سنی ہر کسی نے لکھا. اب یہاں سے فرمانے لگے, اصول کافی کی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اول ما, ایک اصول کافی کی پہلی حدیث, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے, رسول اللہ فرما رہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری. اب اس کتاب کے صفحے پلٹے تو پھر ایک اور حدیث دکھائی دی, اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پہلی حدیث کیا ہے, اول ما خلق اللہ نوری. دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. پھر کہا جا رہا ہے اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر صفحے پلٹے, توجہ ہے آپ کی, پھر کتاب کے صفحے پلٹے تو حدیث ملی اول ما خلق اللہ القلم. پروردگار تو نے کس چیز کو پہلے خلق کیا؟ تو نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا یا تو نے عقل کو خلق کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر حدیث مل رہی ہے اول ما خلق اللہ القلم. پروردگار تو نے پہلے خلق کسے کیا ہے؟ عقل کو تو نے پہلے خلق کیا, نور کو پہلے خلق کیا یا قلم کو پہلے خلق کیا؟ رسول سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کس کو پہلے خلق کیا؟ فرمانے لگے جو میرا نور کامل ہے وہی مکمل عقل قرار پا رہی ہے, اور جو مکمل عقل ہے اسی کے ساتھ چلنے والے علی کو قلم کہا جاتا ہے. یعنی اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے عقل کو پہلے خلق کیا, نور کو یا قلم کو, تو بس اتنا سمجھ لو مجھے اور میرے بھائی علی کو خلق کیا. پھر اس سے بڑھ کے فرمانے لگے اول ما خلق اللہ نوری. پھر فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے, ایک نور سے بنائے گئے, ایک نور کے 2 ٹکڑوں سے بنایا گیا. اب جب وہ رسول ہے, اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ وہ رسول ہے کہ جسے اللہ نے ساری عظمتوں سے نوازا.
وہ جسے اللہ نے سب سے پہلا نور خلق کیا، جسے نور بنایا، وہ رسول جسے اللہ نے اپنی ساری منزلتیں دے دی، سارے فضائل دے دیے، سارے مناقب دے دیے، اللہ نے ہر شے جو بہتر سے بہترین شے بنائی وہ رسول کے حوالے کر دی۔ کیسے سمجھے کہ رسول سب سے بہتر ہے؟ کہ اس کو سمجھنا ہے تو صرف اتنا اندازہ کرو کہ اللہ نے فاطمہ کس کو دی، اللہ نے سیدہ کس کے حوالے کی، عظمتیں دی ہے نا۔ اب عظمتوں میں پہلا عنوان کس کا ہے؟ رسول کا۔ تو رسول کو عظمت سب سے بڑی کیا ملی؟ کہ جیسی بیٹی فاطمہ رسول کو ملی ہے ایسی سیدہ بیٹی کسی کو نہیں ملی، اور اسی کا سلسلہ باندھ دیا گیا مولا کے ساتھ، اور انہی دونوں کے لیے فرما کر چلے گئے۔ آپ کے ذہنوں میں حدیث ہے، انہی دونوں کے لیے فرما کے چلے گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ تھا۔ علی کی عظمتوں کا اندازہ کرنا ہے، اپنے مولا کی عظمتوں کا اندازہ کرنا ہے۔ اب یہ وہ مولا جس کے لیے فرما کے چلے گئے، اس ممدوح کی، اس مولا کی، اس مولود کی ولادت سے قبل ذرا اپنے ذہنوں کو لے کے جائیے گا۔ ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، میرے ساتھ ہیں؟ ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت پر لوگوں کو گواہ نہیں بنایا۔ اللہ کی جانب سے نبی ہیں، رسول فرماتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ جس عقیدے کے مالک ہیں آپ اس میں سے نہیں ہیں جو نبی کو 40 سال بعد کا مسلمان مانتے ہیں۔ آپ ان میں سے ہیں جن کے پاس رسول کی وہ حدیث موجود ہے کہ جب آدم آب و گل میں تھے تب میں رسول تھا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اب یہ پہلے کی بات ہے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی اعلان نہیں کیا کہ کیا منظر ہے، نزدیک ہے، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں نزدیک ہے کہ مولا اس دنیا میں آ جائیں گے۔ کچھ ہی روز باقی ہے کہ ان کا نور، ان کا جو وجود ہے اللہ کو ظاہر کرنے والا ہے اس دنیا میں۔ جب نبی کا نور پہلے بنا ہے تو علی کا نور بھی پہلے بنا ہے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ یہ اس زمین پر آ گئے، یہ تو نبی کا اور علی کا احسان ہے مولا کا آقا کہ یہاں آ گئے، وگرنہ اصل مخلوق تو یہ وہاں کی تھی۔ اب جب یہ آ رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے تو اللہ کا کیا نظام ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی رسول، جب بھی محمد، جب بھی میرا بھتیجا فاطمہ بنت اسد کے سامنے سے گزرتا ہے تو فاطمہ بنت اسد تعظیم محمد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بھی کبھی قریب سے سامنے سے گزرتا ہے تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں نے بھی محسوس کیا، حضرت ابو طالب سے سوال کیا، حضرت فرمانے لگے آؤ فاطمہ بنت اسد سے سوال کریں۔ بی بی سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، بلند ہو جاتی ہیں؟ فرمایا گیا مجھے نہیں معلوم، کہ اس سے پہلے تو یہ سلسلہ نہیں تھا، رشتے میں آپ اس کی چچی لگتی ہیں، اس وقت رسالت کا اعلان نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، نبی کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے۔ تب مجھے نہیں معلوم، میرا جملہ محسوس کیجئے گا، میرا وجود میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا ہے، بی بی فرما رہی ہے میرا وجود میرے اختیار میں نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے بی بی؟ کہ نہیں معلوم، جب بھی یہ میرے سامنے آتا ہے تو میں بلند ہو جاتی ہوں۔ کہ کیا کریں؟ کہ کوئی تدبیر کی جائے، کوئی اندازہ لگایا جائے، کوئی محنت کی جائے کہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کریں۔ دو خواتین کو بلاتے ہیں جو وجودی طور پر، جسمانی طور پر جن میں طاقت زیادہ ہو، اور بلانے کے بعد ان دونوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے برابر میں بیٹھ جائیں۔ اللہ علی کی ماں کے ذریعے سے رسول کی توقیر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ کہا دونوں کو تھام لیتے ہیں، دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی نبی سامنے آئیں گے، محمد سامنے آئیں گے، آپ کو خبر کی جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں
آ کر ایک بچے نے خبر دی، تاریخ کہہ رہی ہے بچے نے خبر دی کہ محمد اپنے گھر سے چلے ہیں اور اس گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے دوسرے بچے نے خبر کی۔ اب ان دونوں خواتین نے مکمل اپنی طاقت کے ساتھ فاطمہ کو بنت اسد کو مکمل طور پہ تھام لیا۔ یہاں اس حجرے کے اندر اللہ کا نبی داخل ہوا، یہاں تعظیم کے لیے فاطمہ بلند ہوئی اور اتنی شدت کے ساتھ بلند ہوئی کہ وہ دونوں خواتین دور جا کر گری۔ جب پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اس کو کہتے ہیں، علی اس شخصیت کو کہتے ہیں، علی اس اعلیٰ امام کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے وجود میں ہو تب بھی تعظیم نبی کے لیے بلند ہو جائے۔ علی کون ہے کہ وہ کہ جو نبی کی تعظیم کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی اور چلتے چلتے اس دروازے کی جانب پہنچی جہاں لوگ عبادت کی خاطر جاتے ہیں، جہاں دنیا عبادت کے لیے آ رہی ہے، یہ اس خاطر جا رہی ہے کہ میرے اس شکم سے ایک نور، ایک وجود آنے والا ہے اس دنیا میں۔ سوال آپ سے کر رہا ہوں، ایسے موقعوں پر اگر کوئی خاتون گھر سے باہر ہو تو خواہش یہی ہوگی نا، دل یہی چاہے گا، ہر بندہ یہی مشورہ دے گا، ہر عقل والا یہی کہے گا کہ ایسے موقع پر گھر سے باہر ہو تو گھر میں پلٹ کر آ جاؤ۔ یہ گھر سے نکل رہی ہیں اور کعبے کی جانب جا رہی ہیں۔ اچھا کعبے کی جانب جو جا رہی ہیں تو سیدھے دروازے سے چلی جاتی، نیا در بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا دروازہ کیوں بن رہا ہے؟ بھائی سیدھے راستے سے جایا جا سکتا ہے۔ نیا در بننے کی وجہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں کہ سب جہاں سے جائے وہ بھی وہاں سے جائے۔ یہ جو وجود آ رہا ہے یہ سب لوگوں کی طرح معمولی وجود تو نہیں ہے، اس میں کوئی تو تبدیلی ہے۔ نیا در بنا، آپ نے بارہا سنا ہے جب دیوار ہٹے گی تو انسان پیچھے آتا ہے، لیکن یہ حیدر کی ماں ہے جو اندر داخل ہو رہی ہے۔ اندر داخل ہوئی، 3 روز گزر گئے کہ علی نے اپنی آنکھوں کو واہ نہیں کیا، کھولا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، جب مدینے مکے والوں کو خبر ہوئی تو ایک نور، ایک وجود، رسالت کا وجود کعبے میں داخل ہوا اور رسول نے اپنی چچی کے سامنے آ کر کہا کہ یہ گوہر نایاب میرے حوالے کیا جائے۔ چچی نے مولود کو، مولا کو رسول اللہ کے حوالے کیا، وہ جس نے 3 دن سے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا۔ وجود امامت جب اپنے وجود میں رسالت کی گرمی کو محسوس کرتا ہے، امام کا وجود جب رسالت کی گرمی کو محسوس کرتا ہے، امامت جا کر رسالت سے لمس ہوتی ہے، مس ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام کا وجود رسول کے وجود سے جا کر ملتا ہے، علی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ علی نے آنکھوں کو کھولا، چچی نے سوال کیا، 3 دن سے آنکھوں کو نہیں کھولا، کہا یہاں بت بھی موجود ہیں، علی وہ ہے جو بت شکن ہے، یہ آپ کے سامنے آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، یہ چاہتا تھا آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے میں اپنے نبی کی زیارت کروں۔ میں اپنے نبی کی زیارت کروں۔ نبی کی زیارت ہوئی، رہو اس موضوع پہ اجازت ہے آپ کی۔ نبی کی زیارت ہوئی، نبی نے اپنے اخی کو، اپنے بھائی کو بلند کیا اور باہر نکلے، کیونکہ غیر کام ہوا تھا، عادی کام نہیں ہوا تھا، جو دنیا بھر میں کام ہوتا ہے ویسا کام نہیں ہوا تھا۔
ہر کسی کا بچہ ہوتا ہے نا. ایک غیر معمولی کام ہوا تھا. ہر کسی کیا توجہ فرمائے گا میری جانب, ہر کسی کی اولاد ہوتی ہے, لیکن اولاد اگر ایسی ہو جائے جس کے لیے دیوار پھٹے, کعبے میں در بن جائے, تو دور دور سے لوگ دیکھنے آئیں گے, سفر کرنے آئیں گے. ایسا کون سا وجود آیا ہے جہاں عبادت خانے میں کعبے میں اپنے دیوار کو شک کیا ہے. ہر ایک علاقے سے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب جب لوگ پہنچے تو لوگوں کا پہنچنا ہے. ابو طالب نے اپنے بچے کو لیا, اپنے لال کو لیا, اپنے سینے سے لگایا اور گھر کی جانب جانے لگے. منظر دیکھیے گا, جب اپنے گھر کی جانب جانے لگے تو کعب الاخبار نے, اس زمانے کے یہودیوں نے, اس علماء نے, یہودی علماء نے, اس زمانے کے جو دوسرے مذاہب تھے, ان سب علماء نے آ کر کہا, اے ابو طالب, تمہیں نہیں معلوم مکے میں جس کی ولادت ہوتی ہے, جب بھی ولادت ہوتی ہے, جب بھی کوئی نومولود اس دنیا میں آتا ہے, تو آنے کے بعد صرف ایک کام انجام دیا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی سے ایک اژدہا برآمد ہوتا ہے, اور جب وہ برآمد ہوگا تو وہ اسے سونگے گا. اگر سونگنے کے بعد, توجہ فرمائیے گا, سونگنے کے بعد وہ اسے تکلیف نہیں دے گا تو کہا جاتا ہے یہ حلال رستے سے آیا ہے. اگر کوئی تکلیف دے گا تو کہا جاتا ہے یہ دوسرے رستے سے آیا ہے. سوال یہ ہے, ابو طالب کو کیا تکلیف, ابو طالب کو کیا اضطراب, ابو طالب کو کیا پریشانی؟ ابو طالب نے اپنا بچہ ان کے حوالے کیا, کہا رکھ دو پہاڑی پر. اب وہ پہاڑی نما جگہ پر مولا کو لٹا دیا گیا. تھن پھیلاتا ہوا اژدہا نکل کر مولا کے وجود کے سامنے آیا. یہاں اس نے مولا کی جانب دیکھا اور سونگنے کے لیے مولا کے وجود کی طرف اپنے تھن کو پھیلایا. یہاں علی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو نکالا اور اس کے دونوں کلوں کو پکڑ کر چیر دیا. توجہ فرمائیے گا, یہاں کلے کو چیرنا تھا, کلے اجدر کرنا تھا, اژدہا کو پھاڑنا تھا, کہ عربی کے اندر حیا کہتے ہیں سانپ کو, جو اژدہا ہوتا ہے سانپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حیا, اور اگر کسی چیز کو پھاڑا جائے تو اسے کہتے ہیں درہ. جب یہ کیفیت کو انجام دیا تو دور سے دیکھنے والے لوگوں نے کہا یہ حیا درہ ہو رہا ہے. حیا درہ اتنا بلند ہوتا رہا کہ جب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ یہ لوگ حیا درہ نہیں کہہ رہے, یہ حیدرہ کہہ رہے ہیں. یہ صرف حیا درہ نہیں ہو رہا, یہ وہ حیدر ہے جو حیدر کر رہا ہے, یہ وہ کہ جس کا نام فاطمہ نے حیدر رکھا. سلسلہ بڑھتا رہا اور یہ بچپنے سے اپنے نبی کے ہمراہ, خود نہج البلاغہ کے اندر ایک صلوات دیا کرے بابا. خود نہج البلاغہ کے اندر مولا نے جہاں خطبوں میں نبی سے اپنے تعلق کا اظہار کیا, نبی سے اپنے تعلق کا اظہار کیا, وہاں فرمانے لگے میں وہ ہوں کہ جو بچپنے سے نبی کے ساتھ ہوں, اور تعبیر کرتے ہوئے, وضاحت کرتے ہوئے فرمانے لگے میں نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, مولانا تشریف فرما ہے کہ مثال جو دی جاتی ہے وہ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ذہنوں کو قریب کیا جائے, ذہن قریب ہو, اس لیے مثال دی جاتی ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی, بات پہنچ نہیں رہی, یہ مثال لے لو, بات نہیں سمجھ میں آ رہی, وہ مثال لے لو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر یہ لفظ
استعمال ہی جب ہوتا ہے جب ذہن کو قریب کرنا ہو. اے علی آپ بتا رہے ہیں اونٹنی کے بارے میں، جبکہ ہر گھر میں اونٹ اونٹنی موجود نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، ہر گھر میں نہ اونٹ موجود ہے نہ اونٹنی موجود ہے. یہ تو مکے والے غریب لوگ ہیں، مدینے والے غریب لوگ ہیں، اتنے زیادہ رئیس لوگ نہیں ہیں. اس زمانے میں بھی رئیس لوگوں کے پاس اونٹ ہوا کرتا تھا. ہر گھر کو سمجھنا ہے تو آپ بکری کی مثال دیتے، آپ بھیڑ کی مثال دیتے. مولا یہ اونٹ کی مثال دی کیوں دی جا رہی ہے؟ شاید جواب مولا کا یہ آئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بکری کو یا بھیڑ کو اپنی غذا مکمل کرنی ہوتی ہے، غذا حاصل کرنی ہوتی ہے تو اپنی ماں کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن اونٹنی کا بچہ چاہے غذا چاہیے یا نہ چاہیے اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا. میں مثال میں بھی علی کہنا چاہ رہے ہیں، میں مثال میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ نبی سے دور ہو جاؤ. کون علی؟ جو بچپنے سے نبی کے ساتھ ہے، جو دین منتقل کرنے میں، شریعت منتقل کرنے میں، لوگوں کو ہدایت دینے میں ہمیشہ نبی کے ساتھ ہے. کون علی ہے؟ وہ علی کہ جس نے شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، کسی مارکے میں اپنے چاہنے والوں کو پشیمان نہیں ہونے دیا. زہد ہو، تقویٰ ہو. روایت حوالے کر رہا ہوں، آیت اللہ جوادی عامری نے ایک روایت کو لکھا، تفسیر تسنیم میں لکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ امام سجاد نے چوتھے امام سے پانچویں امام نے سوال کیا کہ آپ کا نام سید سجاد ہے، آپ زین العابدین ہیں، آپ عابد ہیں، مولا آپ کی عبادت اور ہمارے جد علی کی عبادت برابر ہے؟ عابد ہے نا مولا، زین العابدین ہیں، سجاد ہیں. جب یہ کہا تو کہا گیا کہ مولا فرمانے لگے اے میرے بیٹے باقر، علی کی ایک روز کی عبادت میری زندگی کی عبادت. تعارفت تو نہیں فرما رہے، امام تعارف کرتے ہوئے، تکلف کرتے ہوئے ہماری طرف تو نہیں فرمایا جاتا. نہیں، علی ایسا عابد، علی ایسا زاہد جس پر علی کے گھر والے علی کی عبادت پر فخر کریں. وہ جو جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں نبی کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر جو ایک انچ پیچھے نہ ہٹتا ہو، وہ جب اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے تو مکمل وجود لرز رہا ہے. کون؟ فرمایا گیا مجھ سے سوال نہیں کیا، میں کہتا رہا مجھ سے پوچھو، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. علی تو نہیں مر رہے نا، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو. مولا یہ کہتے رہے خود 25 سے زیادہ کنویں مسجد شجرہ کے پاس، آپ یار علی جسے کہا جاتا ہے، جسے مولا نے آباد کیا. 25 سے زیادہ کنویں مولا نے صرف اس خاطر کھو دے کہ اپنا وجود، اپنا دہن، اپنا سر ڈال کر مولا اس میں اپنے سینے کا علم منتقل کرتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے علی سے، علی کے پاس اتنا علم ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن علی کی ایک بڑی غربت کا نام یہ ہے کہ علی وہ عالم تھا جس سے پوچھا نہیں کیا. علی کے چاہنے والے تو علم سے دور نہیں ہو سکتے نا. علی کے چاہنے والے بہت دور سے سفر کر کے آئے ہوں، پیغام دیتے جائیے گا. علی کے چاہنے والے تو مدارس سے دور نہیں ہو سکتے نا. علی کے چاہنے والے تو IT سے دور نہیں ہو سکتے نا. علی کے چاہنے والے تو ڈاکٹریٹ سے دور نہیں ہو سکتے نا. دنیا چاہے کچھ بھی کرے، لیکن علی کا چاہنے والا پڑھا لکھا ہونا چاہیے. علی کا چاہنے والا علم یافتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ علی وہ کہ جو سب سے بڑا عالم ہے، علی وہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اتنا بڑا وجود، اتنا مقدس وجود مولا کا کہ جسے سب سے زیادہ عالم کہا گیا، جسے سب سے زیادہ شجاع کہا گیا. اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ نماز میں ہوگا اور ایک شقی اس کے سر اقدس پر ضرب لگائے گا. شہادت سے بڑا کون سا رتبہ ہے؟
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. 2 جملے مسائل کے. جب آپ گریہ کرتے ہیں، جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. جب آپ گریہ کرتے ہیں، امام باقر دعا دیا کرتے ہیں. جب آپ گریہ کرتے ہیں، جب آپ روتے ہیں، ایک بیوی ہے جو بقیہ چھوڑ کے فرش ہے. ایک بیوی ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا. ایک بیوی ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے. چاش کا وقت تھا، آج کا روز جو گزر رہا ہے، تاریخ کہتی ہے چاش کا وقت تھا، 10-11 بجے کا وقت تھا کہ جو مولا کی شہادت کا وقت تھا. آج پہلی رات ہے کہ علی، آج پہلا روز، پہلی رات گزرے گی جس رات میں علی موجود نہیں ہے، زینب کے سر بربا کا سایہ نہیں ہے. پہلی رات ہے جس رات میں زینب کی یتیمی کا اعلان ہو رہا ہے. 17 محرم رمضان کو بی بی کے گھر سے چلے، 18 کو دوسری بیٹی کے ہاں آئے. آپ نے مسلسل مسائل سنے ہیں، 2 روایتیں سن لیجیے گا. بہت غذا کم استعمال کر کر صحن میں بار بار جا کر فرما رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی کی کیفیت دیکھ کر بچی تڑپ رہی ہے، گھر سے نکل رہی ہیں، کہیں مرغابیاں روکتی ہیں، کہیں ہنڈی روکتی ہے. علی پہنچے ہیں مسجد میں، ضرب کا لگنا ہے، علی زخمی ہیں. علی باہر جب چلنے لگے ہیں، حسن بیٹا نے سنبھالا ہے. مصائب آپ مسلسل سن رہے ہیں، میں صرف آپ کو گریز دے کر آگے ایک منزل کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں. جب علی کو مسجد سے لے جایا جا رہا ہے، گریم میں قالین کے اندر علی کو اٹھایا ہوا ہے. آپ نے بہت آسانی سے سن لیا کہ علی کو اٹھایا ہوا ہے، علی کو تھاما ہوا ہے. ذرا بتائیے گا یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے نا جو خیبر کا فاتح ہے، یہ وہی علی ہے نا جو خندق کا فاتح ہے، یہ وہی علی ہے نا جس نے ساری جنگوں کو جیتا ہے. لیکن آج کیسی ضرب لگی کہ علی اپنے پیروں پہ چل نہیں پا رہے ہیں. کبھی پہلا قدم رکھتے ہیں تو ڈگمگا جاتے ہیں، دوسری جانب آتے ہیں، کہیں سے حسن نے تھاما ہے، کہیں سے حسین نے تھاما ہے. چلتے چلتے حسن سے کہا بیٹا حسن، میں ان صحابیوں سے کہیے اپنے گھروں کو چلے جائیے، زینب آواز سنے گی، زینب کو خبر ہوگی. اب یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسن کو دیکھا، سنیں گے گھروں، ایک مرتبہ حسن کو دیکھا. حسن بیٹا گریہ نہیں کرو، حسن بیٹا رو نہیں، حسن بیٹا اپنے آنسوؤں کو صاف کرو. یہ کہنے کے بعد اپنا چہرہ گھما کر حسین کی جانب دیکھا ہے. حسین بیٹا گریہ نہیں کرو، اپنے آنسو نہیں بہاؤ. تمہارا رونا، تمہارا گریہ کرنا تو تمہارے نبی کو پسند نہیں تھا، تمہارا گریہ کرنا تمہارے نانا کو پسند نہیں تھا. حسین تمہارا رونا فاطمہ کو پسند نہیں تھا. سنیں گے عزیزانو، پورے رستے حسن و حسین کو کہتے رہے گریہ نہیں کرنا. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا، سامنے زینب کو دیکھا، علی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، زینب سے لپٹ گئے. ہاں میری بیٹی زینب، تو یتیم ہونے والی. بس آخری روایت سنیے گا، تو یتیم ہونے والی ہے. سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، مولانا بیان کریں گے. بس آخری روایت سنیے گا. جس وقت وصیتیں کرنا شروع کی ہے نا، وصیت کرتے کرتے ایک دم علی کو خیال آیا. علی نے کہا حسن بیٹا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. علی تشریف فرما تھے، علی استراحت پہ تھے. علی کو بٹھایا گیا، کہا کہ ایک کھانا لایا جائے، ایک پانی لایا جائے. کھانے کا انتظام کیا گیا، پانی کا انتظام کیا گیا، مولا کے سامنے رکھا. کہا کیا کریں گے؟ کہا مجھے اتنا بتاؤ میرا حسین کہاں پر ہے؟ برابر سے آواز آئی میرے آقا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. ایک لقمہ بنایا، حسین کے دہن میں دیا ہے، پانی اٹھا کر حسین کو پلانا شروع کیا ہے. لوگوں کی طرف گویا ہوئے، یاد رکھنا میں نے سیدہ سے وعدہ کیا تھا حسین کبھی پیاسا نہیں رہے گا، حسین بھوکا نہیں رہے گا. میری گواہی دے دینا، میں کہوں گا مولا کاش کربلا میں ہوتے 3 دن کا پیاسا. آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. پروردگار بانی آنے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائیں. ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرمائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.